پھر سب زیادہ پرانی بات نہیں ہے، انڈیا کی طرف سے، انڈین نیتاؤں کی طرف سے اور ان کے جو سینا ہے ان کے چیفز کی طرف سے بڑھ کے ماری جا رہی تھی، پاکستان کو دھمکیاں دی جا رہی تھی، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، جس کا جواب پھر ISPR کی جانب سے دیا گیا، ان کی تسلی ہو گئی۔ لیکن اس پر ہی اکتفا ظاہر ہے نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت کو پتہ ہے کہ اب وہ ڈائریکٹ تو اٹیک پاکستان پہ کر نہیں سکتا، تو وہ جس طریقے سے پہلے کرتا آیا وہی کارروائیاں پاکستان میں بڑھ گئیں۔ اورکزئی میں جو اٹیک ہوا اس کے بعد سے ہماری آرمی میں، ہماری عوام میں بہت غم و غصہ پایا جاتا تھا۔ اس کا اظہار خواجہ آصف نے پارلیمنٹ کے فلور پر کیا اور ہمارے وزیر اعظم نے بھی کہہ دیا بس اب بہت ہو چکا، اب فیصلہ کن کارروائیاں کی جائیں گی۔ اور اس کے بعد رات کو کابل میں اور پکتیکا میں افغانستان میں کچھ اٹیکس دیکھے گئے، مبینہ طور پر اسے جوڑا جا رہا ہے پاکستان سے۔ بٹ جب آج کا ایک پریسر، امپورٹنٹ پریسر جو رات کو اناؤنس ہوا DG ISPR کی جانب سے، 2:30 بجے کا وقت دیا گیا، تو سب کو لگا کہ وہ اس کی بابت بات کریں گے۔ لیکن ایک تو یہ کہ یہ پریس کانفرنس جو ہے وہ کور ہیڈ کوارٹرز پشاور میں ہوئی، اور دوسرا انہوں نے بتایا کہ اس کا مقصد KP میں سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لینا ہے۔ 2 بار ان اٹیکس کے بارے میں جو افغانستان میں ہوئے کوشچن کیا گیا، لیکن اس کا جو جواب سامنے آیا یا انہوں نے جو باتیں کی، پہلے اس پر ان کا جو گفتگو ہے اس کو سامنے رکھتے ہیں، پھر میں آپ کے سامنے سوالوں کے ڈھیر لگاؤں گی۔ شہداء اور افواج پاکستان اور پولیس کی قربانیوں کی تصدیق کی جاتی ہے، یہ اس سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ کے مذموم عزائم کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ جو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے یہی سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے۔ اب سٹیٹس کو نہیں چلے گا۔ جو شخص یا گروہ کسی مجبوری کی وجہ سے یا اپنے فائدے کی وجہ سے خارجیوں کی سہولت کاری کر رہا ہے، اس کو پاس 3 واضح چوائسز ہیں کہ وہ خود خارجیوں کو ریاست کے حوالے کر دے، یا پھر وہ دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں ریاست کے اداروں کے ساتھ مل کر اس ناسور کو اپنے انجام تک پہنچائے۔ اگر یہ دونوں کام نہیں کرنے تو پھر بھرپور ایکشن کے لیے تیار ہو جائے۔ افغانستان از اے بیس آف آپریشن کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کرنے کے لیے۔ اس کے ثبوت بھی موجود ہیں، شواہد بھی موجود ہیں۔ پاکستان کے عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنے کے لیے جو ضروری اقدامات کیے جانے چاہیے وہ کیے جائیں گے اور کیے جاتے رہیں گے۔ کنیکٹ اگر کریں from KP to ruling party over there and then to Afghanistan and then Afghan foreign minister's visit to India, اس پریسر میں کیا میسیجنگ کی گئی ہے آپ کے خیال میں؟ اس میں مجھے تو یاد آ گیا ریجیکٹڈ، نوٹیفیکیشن ریجیکٹڈ، اوکے، یہ ریجیکٹڈ سے ایک نوشن کم ہے، مگر اٹ از اے اسٹریٹ فارورڈ ریجیکٹڈ وارننگ ٹو PTI کہ آپ جو بیانیہ اپنے لیڈر کا لے کے چل رہے ہیں وی ریجیکٹڈ۔ اس از سمپل، اور یہ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں، فرام دی اسٹیبلشمنٹ ڈائریکٹلی۔ اسی قسم کی سچویشن ہے۔ اچھا، اب انٹرسٹنگ بات کیا ہے، اگین مجھے ایک اور انسیڈنٹ یاد آتا ہے، اٹیک آن آرمی پبلک اسکول 2014۔ اس سے قبل اس وقت کی حکومت اور ہائیبرڈ رجیم جو بھی تھی، وہ کوئی ہائیبرڈز ہی رہی ہیں، لیس اور مور۔ تو اس وقت کی ہائیبرڈ رجیم کا موقف یہی تھا کہ بات چیت ہونی چاہیے، اچھا، پیسے دے کے سیٹلمنٹس کی تھیں۔ جو پرانی ساری سیٹلمنٹس جو ہوئی تھیں وہ 2010-12 سے لے کے 14 تک تو یہی ہوتا رہا نا، کہ ہر دفعہ نیگوسیشن ہوتی تھی اور لوکل کور کمانڈر جا کے کرتے تھے۔ تو پھر جا کے جب وہ ہوا تو پھر فائنل فیصلہ ہوا کہ ہم ایکشن کریں گے، اور وہ ایکشن ٹھیک ٹھاک ہوا۔ پھر 2 سال چلا، ڈسپلیسمنٹس بھی ہوئی، ریفیوجیز بھی بنے، مگر ان کو مار مار کے نکال دیا یہاں سے، ٹھیک، اور پھر کوئی دہشت گردی کم ہوئی۔ تو اب اسی قسم کی پھر سٹیج آ گئی ہے، اور یہ سٹیج جو ہے اس میں اسی قسم کا فیصلہ ہو رہا ہے اب کہ انف از انف، سٹیٹس کو جو ہے یہ، اور سٹیٹس کو یہی تھا نا جو چلتا آ رہا تھا۔ وہ کیا تھا سٹیٹس کو؟ وہ سٹیٹس کو پچھلی ہائیبرڈ رجیم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم کچھ لوگوں کو پیسے ویسے دے کے ختم کریں گے اور کچھ لوگوں کو سیٹل کریں گے یہاں، اچھا، مذاکرات کر کے۔ یہی عمران خان کی پالیسی تھی اور یہی جنرل فیض کی پالیسی تھی۔ تو اس وقت کی جو ہائیبرڈ رجیم تھی یہ ان کی پالیسیز تھی، سیٹلمنٹ کرنے کی، ان کو یہاں لانے کی، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ اسی لیے جب جنرل فیض گئے تھے کابل تو کہنے لگے نو پرابلم، ایوری تھنگ انڈر کنٹرول، نتھنگ واز ایور انڈر کنٹرول۔ اب سچویشن یہ ہے کہ اس ہائیبرڈ رجیم نے اباؤٹ ٹرن کر لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی
یہ جو پالیسی تھی اس وقت کی ہائیبریڈ رجیم کی وہ صحیح نہیں تھی. اب جو نئی ہائیبریڈ رجیم ہے وہ کہتی ہے وہ پالیسی غلط تھی. وہ بھی پالیسی 2 ہاتھ سے تالی بجتی تھی, یہ بھی پالیسی 2 ہاتھ سے تالی بجتی ہے. ہائیبریڈ ہے ملٹری اینڈ سویلینس. اب ایک میں دیکھ رہا ہوں کہ آل اکراس دا ورلڈ ریاست جب اٹیک آتا نا ریاست کے اوپر یا ملک کے اوپر جو کہ نان ٹریڈیشنل سورسز سے آتا ہے اکراس دا لائن آف کنٹرول اور اکراس دا بارڈر, تو کچھ عرصے تک تو اس کو بارڈر نہیں کراس کرتے, مگر پھر جب یہ تکلیف دہ ہوتا ہے تو پھر جو جس کے اوپر اٹیک ہو رہی ہوتی ہے وہ پھر کراس کر کے بارڈر گوز آفٹر دا ٹیررسٹ. امریکہ نے بھی یہی افغانستان میں کیا تھا جی, ایسے ہی ہے. اسرائیل کر رہا ہے عرب ملک حماس کے خلاف. انڈیا نے ہمارے ساتھ کیا جی, ایک دفعہ 3-4 دفعہ کیا. سو آئی تھنک یہ تو اس کی تو اب لیگیلٹی جو ہے نا جی, وہ تو اب اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ یو کین کراس ریڈ لائنس آف بارڈرز ٹو پروٹیکٹ یور سیلف. اب جو میسج ڈی جی صاحب دے رہے ہیں وہ یہی دے رہے ہیں عائشہ کہ انف از انف, اسٹیٹس کو نہیں چلے گا اور دے ول گو آفٹر دیم whether it is across the border or whether it is inside Pakistan. اسی لیے میں نے کل کے پروگرام آیا تھا کہ کسی صورت میں بھی کے پی کی گورنمنٹ ایسے چیف منسٹر کے ہاتھ نہیں دیں گے جو کہ ان کا جو بیانیہ ہے نئی ہائیبریڈ رجیم کا ریگارڈنگ ٹیررزم, اس کو وہ اگر وہ نہیں مانتے تو اس کو ان کو گورنمنٹ نہیں ملے گی. سو دس از اے میٹر آف دا اسٹیٹ. تو اسٹیٹ جو ہے وہ ول اوور کم آل دیز ادر آبسٹیکلس. رائٹ. تو اس وارننگ کو پی ٹی آئی ریڈ کر پائے گی؟ پی ٹی آئی نہیں ریڈ کر پائے گی. پی ٹی آئی اگر سمجھ آتی تو یہ کرتے ہی نہ, اس بندے کو لگاتے ہی نہ. جس کے پہلے ہی ریڈ ریگ ہے وہ تو سارے, اور جو ڈی جی صاحب نے جو باتیں کہی ہیں وہ تو کلیئر ہوگی نا بات اب کہ دے ول ناٹ لیٹ اٹ ہیپن. کل میں نے اپنے پروگرام میں یہی کہا تھا کہ دیر از نو وے دے ول الاؤ دس ٹو ہیپن. میں نے آپ کو بتائے تھے مختلف سیناریوز. ایک سیناریو میں نے کہا تھا کہ آخری وقت پہ شاید اس کو چینج کر دے. دوسرا یہ تھا کہ شاید اس ووٹ آف کانفیڈنس پورا نہ ہونے دیں. پھر اور بھی بڑے طریقے ہیں, کیسز کر دیے, یہ کر دیے, وہ کر دیے. سو آئی تھنک میجر ٹرننگ پوائنٹ اگین ان پاکستانز اسٹریٹجی ویزاوی افغانستان. یہ کافی عرصے سے یہ اسٹریٹجی ہے نا فلکچویٹ کر رہی ہے, اپ اینڈ ڈاؤن چلتی ہے. اور ہر ہائیبریڈ گورنمنٹ جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ پچھلی اسٹریٹجی فیل ہو گئی ہے تو پھر ایک نئی اسٹریٹجی بناتے ہیں. اور اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اسٹریٹجی بنی تھی وہ 2021 میں عمران خان کی ہائیبریڈ گورنمنٹ نے اس کو تیز کر دیا تھا, جو اس سے پہلے بنی تھی جس کے ساتھ لڑائی جھگڑے تھے, کوئی سیٹلمنٹ نہیں کرنی تھی. جی, نیشنل ایکشن پلان. نیشنل ایکشن پلان. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس کو 2021 میں تبدیل کر دیا گیا, ایک نیا ایکشن پلان بنایا گیا. اور وہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس کے تحت یہی تھا کہ ہم بات چیت کریں گے اور سیٹل کریں گے اور اس قسم کی چیزیں. دیٹس دی امپلیکیشن. سو آئی تھنک عائشہ اب آپ سمجھیں کہ آپ کے ریلیشن شپ افغانستان کے ساتھ اور بھی خراب ہونے جا رہی ہے, بیکاز اب یو آر گوئنگ ٹو ٹیک دا وار ٹو افغانستان. اور میرا خیال ہے کہ دس از گوئنگ ٹو لیڈ ٹو مور ڈیسٹیبلائزیشن. اور اس نے آپ نے خود ہی دیکھ لیا کہ افغانستان کو بھی احساس ہو گیا کہ اب ہماری پاکستان کے ساتھ گڑبڑ ہونے جا رہی ہے, بیکاز ڈیلیور نہیں کر سکتے وہ جو پاکستان چاہتا ہے. پاکستان چاہتا ہے کہ ٹی ٹی پی کو ختم کیا جائے اور بی ایل اے کو ختم کیا جائے. اور ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کو انڈیا سپورٹ کر رہا ہے. اور اب ٹی ٹی اے نے میرا خیال فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کی مدد نہیں کریں گے, اور اس لیے اب وہ چلے گئے دلی اس بات کو پکا کرنے کے لیے, اپنی لیوریجنگ بڑی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو وہ اب انڈیا کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو اب نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف ایک بارڈر, دوسری طرف دوسرا بارڈر. پہلے یہ کہتے تھے کہ ایک بارڈر تکلیف ہے, گرم رہتا ہے ایک بارڈر اور دوسری طرف زیادہ فکر نہیں ہے, ظاہر ہے. تو اب دونوں بارڈر اب دہک رہے ہیں, ڈائریکٹ نہیں, ہاٹ اپ بھی ہو گئے ہیں اور مل بھی گئے ہیں. تو ایسے میں جب ہمارے یعنی دونوں جو ہیں ہمسائے وہ ہمارے خلاف اس طرح سے کارروائیوں میں یا منصوبہ بندی میں مصروف ہیں, تو کے پی میں ایک وفاق کی حمایت یافتہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ون پیج پہ ہونے والی حکومت کا ہونا کتنا ضروری ہے؟ ظاہر ہے کیونکہ سارا کچھ وہیں ہو رہا ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ وہاں کی حکومت جو ہے ہیز ٹو بی ان لائن ود دی پالیسی آف دا اسٹیٹ.
सीधी सी बात तो है। इसका मतलब है वो बानी और पीटी अगर है वो कि नहीं पॉलिसी होगी? ऑफ स्टेट के साथ नहीं होगी तो उसको उड़ा के रख देंगे। तो उड़ने का टाइम आ चुका है और बिल्कुल आ चुका है। आपके ख्याल में मौलाना की गवर्नर केपी से मुलाकात इसी सिलसिले में हो रही है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुहेल आफरीदी साहब का नाम वापस नहीं लेती तो मुतबादिल इंतज़ाम किया जाए, गवर्नर राज लगा दिया जाए? गवर्नर राज लगाना इतना आसान नहीं है, मगर लगा भी सकते हैं और फिर देखा जाएगा, चैलेंज होता रहेगा अदालतों में। वहाँ क्या पता क्या होगा और क्या नहीं होगा, आजकल के हालात हैं। तो आई थिंक बट जो क्लियर बात वही है जो मैंने कल कही थी कि ये हाइब्रिड गवर्नमेंट, जी ये एस्टैब्लिशमेंट विल नॉट अलाउ इमरान खान की पॉलिसी टू प्रिवेल ऑन द क्वेश्चन ऑफ टेररिज्म एंड ऑन द क्वेश्चन ऑफ TTP टू प्रिवेल इन पाकिस्तान एंड स्पेशली इन KP प्रोविंस। तो ये फैसला कर लिया गया है। ये फैसला हो गया।